یہ انسان کی فطرت ہے اور بالکل صحیح ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ کسی فیلڈ میں ماہر کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے, اور اسی میں اس کی خیر ہے, ڈال دینا چاہیے. تو جب آپ سے اوپر کی کوئی عقل آئے گی جو آپ سے بھی زیادہ ذہین ہے, تو پھر آپ اپنی عقل کو اس سے آگے لے جانے کی کوشش نہیں کرو گے, اس سے پیچھے پیچھے رہو گے آپ. تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے, یہ تو ہماری عقل کے دائرے میں یہ چیز آتی ہے. میں نے خربوزے کی مثال دی, انسان کی, بھائی یہ سارے کام خود بخود نہیں ہو سکتے. یہاں آپ نے عقل استعمال کرنی ہے. خدا کا وجود عقل استعمال کیے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا. تبھی قرآن جگہ جگہ عقل مندوں کو خطاب کرتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ میں کیا کھوپڑی نہیں تھی؟ انہوں نے کیوں انکار کیا خدا کا؟ انہوں نے ضد اور ہٹ دھرمی میں انکار کیا ہے, کیونکہ یہ جس فیلڈ سے ان کا تعلق تھا نا, اس میں اگر خدا کو لے آتے تو پھر اس فیلڈ میں ان کو وہ پذیرائی نہیں ملتی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ آگے اگر کوئی سائنٹسٹ مانے گا نا خدا ہے, تو 10 سوالات اس کے اوپر اور اٹھیں گے. وہ سوال یہ اٹھیں گے, وہ ہے تو اس نے کائنات کو کیوں پیدا کیا؟ تو وہ اس کا جواب اس کے پاس نہیں ہے, کیونکہ یہ ان باتوں کے جواب تو آسمانی کتابیں دیتی ہیں. تو وہ پھر آسمانی کتابوں کی تحقیق کی طرف آئے گا. پھر وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اسپیچز سنے گا, صحیح ہے نا, کہ یہ آسمانی کتابیں ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں. پھر جب وہ آسمانی کتابوں پہ ریسرچ کر کے آئے گا کہ 4 کتابیں اور ان میں برحق کتاب قرآن ہے, تو وہ پھر کس قرآن کی طرف آئے گا. پھر جب قرآن کی طرف آئے گا تو اس کو اسلام کو ماننا پڑے گا, پھر علماء کو ماننا پڑے گا. تو وہ پورا ہر چیز ایک دوسرے سے کیا ہے, جڑی ہوئی ہے. تو وہ یہاں ہی یہی بحث ہی ختم کرنے کے لیے جڑ سے اس فلسفے کو ختم کر دیتے ہیں کہ یار خدا کو پہلے اپنی لیبارٹری سے نکالو, ٹھیک ہے نا, تاکہ ہم سائنٹسٹ ہیں تو سائنٹسٹ ہی رہے. دنیا ہمیں سائنس کے نام سے یاد رکھے, سائنسدانوں کے نام سے یاد رکھے, مذہب کی چھاپ ہمارے اوپر نہ لگے. یہ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کرنے کے بعد ہم اپنے بنانے والے کا انکار کر کے کتنے بڑے مجرم بن رہے ہیں. تو اس سائنس کی وجہ سے دنیا تو آپ کو ایز اے سائنٹسٹ یاد رکھے گی, لیکن قیامت کے دن جب اللہ اپنے شکر گزاروں کو بدلہ دے گا تو ان شکر گزاروں میں آپ کا نام نہیں ہوگا. یہ بہت بڑی مسٹیک ہو رہی ہوتی ہے. تو سب سے پہلا جو انسانی عقل استعمال یہاں کرنی ہے, اگر آپ یہاں بھی استعمال نہیں کر رہے تو یہ بے عقلی آپ کو تباہ و برباد کروائے گی. اللہ نے آپ کو عقل کی نعمت دی تھی تاکہ آپ غور و فکر کر کے اپنے بنانے والے پر ایمان لے کر آئیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہاں عقل استعمال کرنی ہے. پھر یہاں جب آپ خدا کے وجود کو مانو گے تو پھر عقل ہی یہ کہے گی کہ وہ خدا ایک ہے, وہ ایک سے زیادہ. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر زمین میں خدا کے, اس کائنات میں خدا کے سوا بھی بہت سارے معبود ہوتے تو زمین اور آسمان کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا. یہ جب تک سسٹم کسی ایک ہاتھ میں نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی سسٹم دنیا میں تمیز سے نہیں چلتا. کبھی دیکھا نہیں ہوگا ایک آفیسر, ایک بینک میں 2 مینیجر ہوں, ایک آفس میں 2 مینیجر ہوں, ہو نہیں سکتا. یہ آج جو گھر تباہ ہو رہے ہیں نا, طلاقیں ہو رہی ہیں, کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک گھر میں 2 3 سربراہ ہیں, ہر آدمی باپ بنا ہوا ہے گھر کے اندر, پتہ ہی نہیں چلتا اصل والا ابا ہے کون سا. بیٹا کہیں کسی گھر میں بیٹا باپ بنا ہوا ہے, کسی گھر میں بیگم باپ بنی ہوئی ہے, کسی گھر میں جناب وہ پوتے باپ بنے ہوئے ہیں, کسی گھر میں بہو باپ بنی ہوئی ہے. تو جو گھر کا جو سچی مچی کا باپ تھا اس کا کسی کو پتا, وہ کہیں کونے میں پڑا ہوا کھانس رہا ہے, وہ اس کو کورونا ہوا ہے. حقیقت ہے نا. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ طلاقیں ہوں گی, تباہ ہوں گے, سربراہ ہی نہیں ہے, سربراہ لیس. جب بات کرو کہ بھائی شوہر جو ہے وہ سربراہ ہے, تو پھر خواتین کہتی ہیں مرد اور عورت برابر ہیں, ہم جو ہے نا وہ شوہر کی بالادستی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھئی شوہر سپیریئر, یہ نہیں مان. او بھائی جان, بہت ساری جگہوں پہ آپ کو بہت سے کو سپیریئر ماننا پڑ رہا ہے. ملک کے وزیر اعظم کو آپ سپیریئر مانتے کہ نہیں مانتے؟ اب اگر آپ کو میں نہیں مانتا کہ میرا عمران خان یا جو ہے نا وزیر اعظم میں نہیں مانتا, تو آپ کے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ آپ کو سب کے ایکول رائٹ ہیں اسلام میں, وزیر اعظم بھی اور بھنگی سب ایک جیسے ہیں. ہو جائے گا یہ. آپ دفتر میں جاتے ہو بولتے میرے کو باس نہیں ہے, میں نہیں مانتا, اسلام تو ایکوالٹی کا قائل ہے, سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے, میں نہیں مانتا باس کو. وہ کہیں گے نکل یہاں سے, کمپنی کا بیڑا غرق کروائے گا, تو جا یہاں سے, یا تو امتحان پاس کر کے تو باس بن جا. تو یار بھائی دیکھو, جیسے ملک میں سربراہ کا ہونا ضروری ہے, علاقے کے ناظم ہوتے ہیں, کونسلر ہوتے ہیں, اسی طرح ہر دفتر میں ایک باس ہوتا ہے. تو ہر گھر میں بھی اللہ نے کسی کو مکھنچو کو باس بنایا ہے اس کو.
یہ بالکل نیچر کے مطابق بات کی ہے اسلام نے. آپ کے نہ ماننے سے تو تباہ ہو جائے گا گھر سارا. تو خیر اس کائنات کا بھی خدا بولو ایک ہے, اور اسی اصول پہ کائنات چل رہی ہے. عقل کہتی ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اگر آپ یہاں عقل استعمال نہیں کرتے, اگر آپ ہندو ہیں اور آپ کے پنڈتوں نے آپ کو پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت پہ لگا دیا, تو قیامت کے دن یہ عذر نہیں چلے گا کہ اللہ یہ ہمارے باپ دادے ان پتھروں کی پوجا کرتے تھے اور ہم نے کئی دفعہ یہ دیکھا ہے یہ بت کو ہوا میں اڑتا ہوا اور یہاں سے دودھ کی نہریں نکلتی ہوئی. اللہ کہے گا جس کے سامنے تم نے 4 روٹیاں رکھی صبح سے شام تک, وہ 4 کو 3 نہیں کر سکا, ٹھیک ہے نا, خوشبو پہ گزارا کر رہا ہے. وہ جمعے کے بیان میں کہا تھا نا میں نے, وہ خوشبو پہ گزارا کر رہا ہے. وہ پنڈت کہتے ہیں 4 روٹیاں بھگوان کھا کے ختم اس لیے نہیں کرتا کہ خوشبو پہ گزارا کرتے ہیں بھگوان جتنے نا, یہ بھگوان کیا کرتے ہیں, یہ روٹی کی خوشبوؤں سے لذت حاصل کرتے ہیں. تو عجیب بات ہے, جو عبادت کرنے والا وہ تو پراٹھے کھا رہا ہے 3-3 4-4, بھگوان روٹی کی خوشبو. تو پراٹھے کھانے والا زیادہ طاقتور ہوتا ہے یا خوشبو پہ گزارا کرنے والا؟ تو اس کا مطلب جو عبادت کرنے والا وہ تو زیادہ بڑا فنٹر ہے, وہ تو 4 پراٹھے کھا لیتا ہے. یہ بھگوان کے سامنے صبح سے ایک پلیٹ رکھی ہوئی ہے, ہلنے کا نام نہیں لے رہا. یہ عقل, یہاں آپ کو عقل استعمال کرنی ہے کہ جو بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ معبود نہیں ہوتے. کیا قرآن کا انداز ہے, قرآن سمجھ میں ہی عقل مندوں کے آتا ہے. الہم ارجل یمشون بہا, اللہ فرماتے ہیں کیا ان کی ٹانگیں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا, ان کے ہاتھ ہیں جس سے یہ پکڑتے ہیں. ام لہم اعین یبصرون بہا, کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون ام لہم آذان یسمعون بہا, کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سنتے ہیں؟ ضعف الطالب والمطلوب, فرمایا جو ان کو طلب کرنے والے, ان کو چاہنے والے وہ بھی کمزور, اور جن بتوں کو تم چاہتے ہو یہ بھی کمزور. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له, اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے, غور سے سنو. کتنی آسان مثال. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, یہ تمہاری طرح کی بنی ہوئی مخلوق ہے جن کو تم پوج رہے ہو, تمہارے جیسے ہیں یہ. اور کیا فرمایا کہ ایک جگہ تو سورہ حج میں اللہ نے چیلنج کیا, فرمایا کہ وہ کیا زبردست آیت ہے, میں اکثر پڑھتا ہوں, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له, غور سے سنو اس مثال کو اے لوگو. فرمایا کہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, یہ سارے تمہارے جتنے بت ہیں نا ہندوستان کے اور تھائی لینڈ کے اور برما کے, سارے بتوں کی گول میز کانفرنس بلاؤ. جتنے بت ہیں نا 50 والا بھی, 100 والا بھی, اور میڈ ان جاپان والا بھی, ہر طرح کے بتوں کی گول میز کانفرنس بلاؤ. اللہ فرماتے ہیں ان سب کو جمع کر کے کہو ایک مکھی بنا کے دکھاؤ. لن یخلقوا ذبابا, ہرگز ہرگز ایک مکھی بھی یہ نہیں بنا سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُ الذُّبَابُ شَيْئًا, اللہ فرماتے ہیں مکھی بنانا تو دور کی بات, مکھی اس مٹھائی کو لے کے جب اڑتی ہے نا, جو مٹھائی ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے سامنے رکھی ہوئی ہے, تو لَن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ کیا ہے, وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ, مکھی سے وہ مٹھائی کا ٹکڑا نہیں چھڑوا سکتے یہ. تو یہاں عقل استعمال کرنی ہے کہ بھائی یہ بنے ہوئے بت ہیں, یہ خدا نہیں ہو سکتے, یہ ہماری بگڑی نہیں بنا سکتے, ان کو اٹھا کے پھینک دو, کچھ نہیں کر سکتے, یہ کسی کام کے نہیں ہیں, ان سے تو ہم اچھے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا نا, وہ سارے بتوں کو ٹنڈا پنڈا کر کے ایک کا ناک کاٹا, ایک کا کانک کاٹ کے نا بڑے والے مسٹنڈے کے گلے میں جا کے کڑال لٹکا دیا انہوں نے. یہ ان کو سمجھانے کے لیے کہ یار تم تھوڑی سی تو کھوپڑی استعمال کرو. تو جب وہ واپس آئے کہنے لگے کہ من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین, ہمارے خدا کے ساتھ جس نے یہ سلوک کیا. عجیب سی بات ہے. ابے بھائی خدا تو لوگوں کو بچاتا ہے, یہ خدا ہی اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا. تو ہمارے خداؤں کے ساتھ جس نے یہ سلوک کیا وہ بڑا ظالم ہے, اس کو لے کر آؤ. تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کس نے کیا یہ؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس نے کیا ہے. توریہ تھا یہ, توریہ مطلب یہ کہ سب کو پتا ہے کہ میں نے ہی کیا ہے, لیکن میں ذرا تمہارے منہ سے اگلوانا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ
اور کہا کہ دیکھو یہ اس کے گلے میں کلہاڑ لٹکا ہوا ہے, سب سے پوچھو سب اسی کا نام لیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے بھی پوچھو گے نا, جس بت سے بھی, وہ بولے گا اس نے کیا ہے, ان سے پوچھ لو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, اے ابراہیم آپ کو پتہ یہ بول نہیں سکتے. حضرت ابراہیم نے ان کی زبان سے اگلوایا یہ لفظ کہ یہ بول نہیں سکتے. حضرت ابراہیم نے فرمایا اف لکم, تف ہے تمہارے اوپر, جو بول نہیں سکتے, سن نہیں سکتے, اپنے مجرم کا پتہ نہیں بتا سکتے, صبح شام ان کے سامنے بیٹھے رہتے ہو. لیکن وہی ہے نا, کھوپڑی کام نہیں کر رہی. اس میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں, صبح صبح گائے کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی, وہ پیشاب کو پتہ نہیں کوئی یوں کر رہا ہے, کوئی یوں کر رہا ہے, کہ کیا کر رہا ہے, کیا ہو گیا بھائی, یہ گائے ہے, تم اس سے اچھے ہو, تم اس سے زیادہ مقدس ہو, کیوں اس کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہو, یہ تو گائے ہے, اس کو کاٹ کے کھانے کی چیز ہے بھائی, یہ مقدس تھوڑی ہے. تو کیا یہاں آپ کو عقل استعمال کرنی ہے؟ نا 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 نا, خدا صرف ایک ہے جس نے ہمیں بنایا, اور وہ نظر نہیں آتا, کیونکہ جو نظر آتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. لیس کمثلہ شیء, اگر وہ نظر آتا تو پھر وہ خدا نہیں ہوتا, کیونکہ اس کا مطلب ہماری آنکھوں نے اس کا ادراک کر لیا ہے. وہ تو ما وراء العقل ہے, وہ مادی چیز تھوڑی ہے جو ہماری آنکھیں جس کو ٹریس کر سکیں, پہچان سکیں. وہ اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے, اس کی ذات کی باریکیوں میں جانا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. اس کے 99 نام قرآن نے ذکر کیے ہیں, پیدا کرنے والا ہے, غفار ہے, گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا, یہ اس کی صفات ہیں. وہ صفات سے پہچانا جاتا ہے, اس کی ذات کی حقیقت تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. عقل سے بالاتر ہے, جو عقل سے بالاتر اس کی ذات تک کون پہنچ سکتا ہے؟ تو یہاں بھی آپ نے عقل استعمال بولو کرنی ہے. اگر نہیں کرو گے قیامت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے. اللہ کہیں گے میں جانور سے توحید کے بارے میں سوال نہیں کروں گا, کیونکہ جانور کو کھوپڑی نہیں دی, تجھے میں نے عقل دی ہے, عقل جو نعمت دی ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا. یہ بیسک بنیادی چیزوں میں اس کو استعمال کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟